نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، آپ کو محمد اور زید کا سلام پہنچے۔ تو ہم نے کلاسز کا آغاز کیا تھا، تفسیر مفردات القرآن کو لے کے چل رہے تھے۔ تو پہلے انٹروڈکشن کی ویڈیو اور توز کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آج سے ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کر رہے ہیں اور تسمیہ کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کی پہلی آیت کے طور پہ لے رہے ہیں نا۔ تو تفسیر مفردات القرآن کے بارے میں انٹروڈکشن والی ویڈیو دیکھ لیں، اور اس کا مصنف امام راغب صاحب ہیں، ترجمہ عبدالفیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ کا لیا ہوا ہے۔ تو ہم آج تسمیہ کی تفسیر و تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے روٹ ورڈز کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں 3 حروف اصلیہ ہیں، 3 حروف 3 روٹ ورڈز سے آتے ہیں: سین میم واو الاسم، حمزہ لام ہا اللہ اور را خا میم۔ تو یہ 3 روٹ ورڈز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ تو پہلا روٹ ورڈ کو لیتے ہیں کہ اس کے کیا کیا میننگ ہو سکتے ہیں، اس کے ڈکشنری میننگز کیا ہوتے ہیں، اور پھر ڈکشنری میننگ کو استعمال کرتے ہوئے امام صاحب نے کیسے قرآن شریف کی آیات کو اس پہ منطبق کرنے کی کوشش کی ہے، یا کیسے کوڈ اقوال پیش کیے ہیں اور یا حدیثیں پیش کی ہیں۔ تو الاسم سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الاسم سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کی علامت جس سے اس کو پہچانا جائے، جیسے آپ کا نام ہوتا ہے، میرا نام ہے محمد زید، تو میں اس سے پہچانا جاتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں یہ اصل میں سین میم واو ہے۔ پھر وہ اس کی جمع بتاتے ہیں کہ اس کی جمع اسم آتی ہے، اور اس کی تسخیر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سین میم یا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اسم کو اسم کس لیے کہتے ہیں، اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مسمع کا ذکر بلند ہوتا ہے اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اس کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ تو 2 چیزیں انہوں نے بتائی کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ نمبر 1 مسمع کا ذکر بلند ہوتا ہے، یعنی جس کا اسم ہے، جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، جس کا نام لیا جا رہا ہے۔ مثلا اگر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو ہم اس کا ذکر بلند کر رہے ہیں، اور دوسرا اس کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ 2 کنڈیشنز وہ بتا رہے ہیں۔ تو اس کی دلیل میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 41 سے دلیل لیتے ہیں، اور اس کی تھوڑی بہت جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی اللہ کے حکم سے، اور ان کے قوم پہ عذاب کا حکم صادر ہو چکا تھا اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو جائیں، اور ساتھ اس کی معرفت بتائی کہ وہی اللہ ہے جس کے ہاتھ میں اس کا چلنا بھی ہے۔ اسم سے اللہ تعالیٰ کا نام نہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا بلکہ اس کی صفات کو بھی منشن کیا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اس کے ہاتھ میں اس کا چلنا ہے، سوار ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ پھر وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کو پیش کرتے ہیں، جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے
मलका सबा को खत लिखा था कि मतिया फरमाबरदार होकर मेरे पास चली आओ। तो जिसका मतलब बनता है कि वो सुलेमान की तरफ से है और मजमून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मतलब इसमें सिर्फ अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा बल्कि उसकी सिफात के मतलब भी बताया जा रहा है कि रहमान और रहीम है, यानी उसकी ज़ात की मार्फत भी बताई जा रही है। फिर वो सूरत अल बकरा की आयत नंबर 31 से, जिसमें इसम का इसम की जमे इस्तेमाल हुई है, और उस आदम को सब चीजों के नाम सिखाए। तो आगे वो इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 31 की कि जो आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों का इल्म दिया गया तो वो सिर्फ नाम नहीं थे बल्कि उनके साथ उसके तमाम खसूसियात भी सिखाई गई थी। मसलन अगर खेती बाड़ी का लफ्ज़ सिखाया गया है तो खेती बाड़ी कैसे करनी है, किस तरह करनी है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब कुछ सिखाया गया। इसकी एक्सप्लेनेशन आगे आ रही है सूरह बकरा आयत नंबर 31 की है ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सूरह बकरा 31 में अस्मा से यहाँ अल्फाज व मानी दोनों मुराद है कि सिर्फ लफ्ज नहीं है। जैसे बुत सिर्फ एक लफ्ज है, वो मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे लाता व उज़्ज़ा, और ये अहले शिरक ने नाम रखे हुए थे और उनका कोई खसूसियत नहीं थी, ना वो रिस्क दे सकते थे, ना वो जिंदगी मौत के मालिक थे। तो वो फरमाते कि अस्मा से यहाँ अल्फाज व मानी दोनों मुराद हैं, ख्वाह मुफरद हों ख्वाह मरक्कब हों। फिर आगे वो इसकी तफसील बताते हैं कि लफ्ज़ इसम दो तरह इस्तेमाल होता है, एक इस्तिलाही मानों में और इस सूरत में हमेशा मुखबिर अनहु बनता है। मुखबिर से मुराद ये खबर देने वाला नो, जिससे खबर दी जाती है, मतलब जिससे खबर दी गई। और इसकी वो एग्जाम्पल दी उन्होंने, जैसे रजल व फरस, रजल मर्द को कहते हैं, फरस घोड़े को कहते हैं। मतलब कोई भी मर्द है, कोई भी घोड़ा है, कोई भी हॉर्स है। तो इससे वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि ना सिर्फ इसम का इल्म नहीं दिया कि सिर्फ नाम ही सिखा दिया गया हो, बल्कि पूरी खसूसियात बताई गई हैं। आदम अलैहिस्सलाम को जो इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया था। तो फिर जो दूसरा इसम किस तरह इस्तेमाल होता है, वह ज़वल के लिहाज से इस्तेमाल होता है। तो वो फरमाते हैं इस एतबार से कलमा की अनवाए सलासा, यानी मुखबिर अनहु, इसम, खबर और राब्ता हर्फ, तीनों पर इसके माना मुराद है। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अस्मा की तालीम हासिल की थी, इस तरह अफ़आल व अरूफ का इल्म भी हासिल हो गया था। यही बात उन्होंने कर दी कि जिस तरह अस्मा की तालीम हासिल की थी, साथ ही उनको अफ़आल व अरूफ का इल्म भी हासिल हो गया था। यानी कलमा की जो 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ, वो सब इनको मिल गए थे। और ये ज़ाहिर है कि जब तक किसी चीज़ की ज़ात का इल्म हासिल ना हो, जब तक किसी चीज़ की ज़ात का इल्म हासिल ना हो, महज नाम के जानने से इंसान इसे देखकर पहचान नहीं सकता है। मसलन अगर मैं किसी बंदे को नहीं जानता और मैंने कहा ओ जी फलाना, इस बंदे का नाम ये है, मसूद है या तारिक है या जो भी है, और किसी दूसरे बंदे को बता रहा हूँ तो उसे उसकी ज़ात के मुतालिक नहीं पता, और वो अगर उसको कभी देख भी लेगा तो उसको पहचान नहीं सकेगा। तो जब तक किसी चीज़ की ज़ात का इल्म हासिल ना हो, महज नाम के जानने से इंसान उसे देखकर पहचान नहीं सकता। इसी को वो अगर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे कि अगर हम हिंदी या रूमी ज़बान में चंद चीज़ों के नाम हिफ्ज़ कर लें और हमें हिंदी और रूमी ना आती हो, तो इन चीज़ों के अस्मा के जानने से हम उनके मौसमियात को नहीं पहचान सकेंगे,
کہ ہمیں صرف ان چیزوں کے ناموں کا علم ہوگا لیکن ہم ان کی مسمیات کو جان نہیں سکیں گے، بلکہ ہمارا علم انہی چند اسوات تک محدود رہے گا۔ وہ چند الفاظ ہی ہوں گے جو آپ نے رٹ لیے ہیں اور اس کو سمجھے نہیں ہیں، اس کی مسمیات، اس کے خصوصیات وغیرہ، اس سے آپ اس تک نہیں پہنچے۔ آگے وہ فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا اسما کی معرفت صرف ناموں کا جان لینے سے نہ مسمیات کی معرفت کو مستلزم نہیں ہے، کہ صرف ناموں کے جان لینے سے آپ کو اس کی مسمیات کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اور نہ ہی محض اسم سے مسمع کی صورت ذہن میں حاصل ہو سکتی۔ اس کی اگزامپل میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ نا کسی کو میں کوئی نام بتا دوں اور دوسرا بندہ اس کو دیکھ کے پہچان نہیں سکے گا۔ تو آگے چلتے ہیں، تو اس لیے وہ آگے فرماتے کے لحاظ جو یہ آیت جو ہمارے زیر بحث ہے، آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، تو اس میں جو آدم علیہ السلام کو علم سکھانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس میں اسماء سے جو مراد ہے اس میں کلام کے انواع ثلاثہ اور صورت مسمیات بما ان کی ذوات کے مراد ہیں، مطلب ان کو صرف نام کے یہاں پہ صرف ناموں کا علم نہیں دیا گیا بلکہ اس کی تمام خصوصیات کا علم دیا گیا ہے۔ اور پھر وہ ایک آیت اور پیش کر رہے ہیں آگے چل کے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40، کہ صرف نام ہی نام ہے جن میں نا یہ اہل شرک جو کرتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، کہ جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے رکھ لیے۔ یعنی جو آیت پیچھے گزری ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 31، اس میں ناموں صرف اسماء سے مراد صرف نام نہیں تھا بلکہ اس کی تمام خصوصیات، تمام علم، اس سے ریلیٹڈ سارا علم تھا۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 کو پیش کر کے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نا اسماء کا لفظ قرآن مجید میں صرف نام ہی نام کے طور پہ بھی استعمال ہوا، یعنی ان کا کوئی مسمع نہیں بنتا۔ ما تعبدو، کہ جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، کا معنی یہ ہے کہ جن اسماء کی تم پرستش کرتے ہو ان کے مسمیات نہیں ہیں، کیونکہ جن بتوں کے وہ پجاری تھے وہ ان اوصاف سے آ رہے تھے، ان میں وہ صفات ہی نہیں تھیں جن کا وہ ان اسماء کے اعتبار سے ان کے متعلق اعتقاد رکھتے تھے۔ مثلا اگر وہ کسی بت کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ بارش برساتا ہے تو وہ بارش نہیں برسا سکتا تھا، اگر کہ کوئی کسی بت کے متعلق ان کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے تو وہ اولاد دے نہیں سکتا۔ یہ اس آیت سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 سے انہوں نے یہ دلیل لی ہے کہ اسماء کا صرف نام ہی نام والا ذکر بھی آیا ہے، اور اس میں تمام اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں تمام خصوصیات کے ساتھ اسماء کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اور پھر وہ ایک دوسری سورہ رحد کی آیت نمبر 33 میں بھی کچھ اسی طرح کی ہے نا، جو سورہ یوسف کا مفہوم ہے اسی طرح کا بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی یہ اسم والا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے تھے، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو۔ تو اس آیت کا جو آیت وہ پیش کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی شریک مقرر کر رکھے ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو۔
تو نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ تو نام مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف نام ہی نام ہے. تو اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو یہ لفظ ہے مفہوم سے یہ مراد نہیں ہے کہ لات و عزا وغیرہ ان کے نام بیان کرو، کیونکہ نام تو وہ بیان کر دیتے، بلکہ اس کا جو اصل مفہوم بنتا ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. بلکہ آیت کے معنی یہ بنتے ہیں کہ جن کو تم الات یعنی معبود کہتے ہو ان کے متعلق تحقیق کر کے یہ تو بتاؤ کہ آیا ان میں ان اسماء کے معنی پہ پائے جاتے ہیں جن کے ساتھ تم انہیں موسوم کرتے ہو. مطلب کہنے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جن کو تم معبود کہتے ہو ان کے اندر اس طرح کی صفات ہے ہی نہیں جو ظاہر اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، وہ یہ بتائیں گے. بلند شان ہے اس کی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو اس کی دلیل کے صرف نام لینے سے وہ آگے اس لیے اس کے بعد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا میں ظاہری بادل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو. مطلب وہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور جن کو ان اوصاف سے متصف گردانتے ہیں جو ان میں وہ والی صفات پائی نہیں جاتی، تو وہ بادل اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں. تو اندھی تقلید ہے ان کی نا. اور اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز معلوم ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں بتانے کی کوشش کریں جو زمین میں کہیں ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، مطلب صاف صاف جھوٹ بول رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنے یعنی صرف اپنے خصوصیات کی طرف آ رہے ہیں. امام صاحب آگے اپنی سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 پیش کر رہے ہیں 78. تبارک اسم ربک ربک ذو الجلال والاکرام. تو اس میں تمہارے پروردگار کا نام بڑا بابرکت ہے. اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ اس میں اسم رب کے بابرکت ہونا کے معنی یہ ہے کہ اس کی صفات الکریم العلیم الباری الرحمن اور رحیم کے ذکر میں برکت اور نعمت پائی جاتی ہے. یعنی کہ صرف نام نہیں ہے، ان کی صفات الکریم العلیم الباری الرحمن الرحیم کے ذکر بھی ہے، اس کی معرفت بھی ہے. یعنی جو ہم اسم سے کسی چیز کو پہچانتے ہیں تو ساتھ اس میں معرفت بھی حاصل کر رہے ہیں، اور کسی جگہ اور بتوں کے ذکر میں اس کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس میں وہ صفات ہی نہیں ہوتی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا 26 ربک الاعلی سورۃ الاعلی کی آیت نمبر 1 میں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ اللہ کے سارے نام، سب نام ہی اچھے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. مطلب اس میں ہر نام میں اس کی کوئی نہ کوئی معرفت چھپی ہوئی ہے. اب وہ بتانا چاہ رہے کہ اسما کے جو میننگ ہے تو ایک اس کے میننگ ہم نام کے بنیں گے نا، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سب سے پہلا یحییٰ نام ان کا رکھا گیا، اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا. آیت کا مفہوم بنتا ہے جس کا نام یحییٰ ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا. اس کے معنی بنتے ہیں نام ہونے کے. لیکن جب اللہ پاک اپنا ذکر فرما رہے ہیں تو اس میں صرف ہم نام کا لفظ جب بولیں گے تو اس سے مراد صرف نام نہیں ہوگا، بلکہ ان کی کوئی، اس سے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں امام رافق صاحب کے اکارڈنگ کہ امام صاحب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ صرف نام نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو کوئی نام معلوم نہیں ہے،
बल्कि इससे मुराद ये है कि उसकी कोई नज़ीर या उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कोई, क्योंकि कोई शय उसकी मिसाल है ही नहीं। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। और जैसे फरमाए सूरह मरयम की आयत नंबर 65 में है ना, जिसका मफहूम बनता है जो अल तालमु समीअन, बोला तुम उसका कोई हम नाम जानते हो। तो इस आयत का जो मफहूम बनता है कि सिर्फ हम नाम का नहीं है, बल्कि यह है कि इस यहाँ पे इसके मानी नज़ीर के बनते हैं। तो इस आयत का मफहूम बनता है यानी क्या इसकी कोई नज़ीर है, और ज़ाहिर है अल्लाह ताला की कोई नज़ीर नहीं, कोई मिसाल नहीं। और जो इस नाम का मुस्तहिक हो और हकीकतन अल्लाह की सिफात के साथ मुतसिफ हो, और इसके ये माना नहीं है कि क्या तुम किसी को भी पाते हो जो इसके नाम से मौसूम हो। मगर कोई अगर शैतान बंदा कह दे कि शैतान कह दे, कोई भी कह दे कि मैं अल्लाह हूँ, तो मुराद यह है कि वो अगर खुद को अल्लाह होने का दावा करता है अपना, तो उसके अंदर वो अल्लाह वाली सिफात नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अल्लाह ताला तो बेमिसल है, क्योंकि ऐसे तो अल्लाह के बहुत से अस्मा हैं जिनका गैर अल्लाह पर भी इतलाक हो सकता है या होता है, लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता कि इनसे मुआनी भी वो मुराद हो जो अल्लाह ताला पर इतलाक के वक्त होते हैं। इसके आगे एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। और सूरह और फिर वो एक आयत पेश करते हैं कुरान मजीद की, सूरह नजम की आयत नंबर 27 है कि जो अहले शिरक थे वो मलाइका को मलाइका का उन्होंने नाम रखा हुआ था लड़कियों के नाम से, उनको मौसूम करते थे ना। तो इस आयत में है वो फरिश्तों को खुदा की लड़कियों के नाम से मौसूम करते थे, मतलब उन्होंने लड़कियों के जो नाम रखे हुए थे, लड़कियों के नाम से मौसूम करने के माना ये बनते हैं कि वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। तो इस आयत में इसम के लफ्ज से ये नहीं है कि ना उनके लड़की के नाम ताजे, बल्कि वो अल्लाह ताला के साथ नऊज़ुबिल्लाह वो कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। ये मैंने अपनी तरफ से खुलासा लिखने की कोशिश की है, तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है इसको, तो इसमें जो कमी बेशी है तो वो मेरी तरफ से है। अल्लाह ताला उसको कमी बेशी को माफ़ फरमाए। और जो इमाम राशिद साहब हैं उनका मफ़हूम जो वो कहना चाह रहे हैं, मुझे वही बात पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए। तो खुलासा बनता है लफ्ज इसम का ना सीन मीम वाव का जो रूट वर्ड है, मसमा का जिक्र बुलंद होना और उसकी मार्फत का हासिल होना भी है। तो असल में मफहूम ये बनता है जब तक किसी चीज की जात का इल्म हासिल ना हो तो महज नाम के जानने से इंसान उसे देखकर पहचान नहीं सकता। जिन अस्मा की अहले शिर्क परस्तिश करते हैं उनके मौसूमियात नहीं है। अल्लाह ताला के बहुत से अस्मा हैं जिनका गैर अल्लाह पर भी इतलाक हो सकता है या होता है, लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता कि इनसे मुआनी भी वही मुराद हो जो अल्लाह ताला पर इतलाक के वक्त होते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब हम दूसरा रूट वर्ड लेते हैं, हमजा लाम हा अल्लाह। तो इसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ ताउज़ में ना। तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में रूट वर्ड आया था, तो उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो इसका खुलासा जो मुतालिब उन्होंने बयान किए थे वो होते महबूद, दूसरा था इश्क व मोहब्बत में दरफता और बेखुद हो जाना, और तीसरा उन्होंने कहा था पर्दे में छुप जाने का, है ना।
تو اس کے بعد وہ علامہ کی بحث بھی کرتے ہیں اور لفظ الہ کی جمع پر بھی بحث کرتے ہیں کہ اس کی جمع نہیں آنی چاہیے. تو اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ وہ لنک پہ کلک کر کے نا جو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ اس کی ساری سلائیڈز دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ صرف ایک ہی سلائیڈ ڈالی ہے وہاں سے لے کے نا. اور تیسرا اور آخری ورڈ جو بنتا ہے وہ ہے رحمیم. تو اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. یعنی اس میں آتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان اور رحیم کے الفاظ ایکسپلین ہوں گے اس میں. رحمیم رحمیم. امام صاحب فرما رہے ہیں کہ رحمت وہ رقت قلب جو مرحوم پر احسان کی مقتضی ہو. یہاں مرحوم سے مراد یعنی جس پر رحم کیا جائے. جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. یعنی مرحوم جس پر رحم کیا جا رہا ہے. تو رحمت کی صفت میں نا ایک تو رقت قلب ہے یعنی دل کی نرمی ہے اور پھر دوسرا اس پر احسان بھی ہے. مرحوم پر احسان ہے اور جو رحم کر رہا ہے اس میں رقت قلب یعنی اس کے دل کی نرمی کی وجہ سے کر رہا ہے اور احسان کی وجہ سے کر رہا ہے. تو آگے جو میننگ استعمال صرف رقت قلب کے معنی میں بھی استعمال ہوگا, صرف احسان کے معنی میں بھی استعمال ہوگا اور پھر رقت قلب اور احسان دونوں کے معنی میں بھی استعمال ہوگا. اب رقت قلب اور احسان کے معنی میں استعمال ہونے کے لیے وہ ایک حدیث قدسی پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے رحم پیدا کیا, رحم کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا, رحم سے فرمایا کہ میں رحمان ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں اور تو رحیم ہے اور میں نے تیرے نام کو اپنے نام سے اخذ کیا ہے. رحمان یا رحیم سے اخذ کیا, رحمان سے اخذ کیا ہے. بس جو تجھے ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا میں بھی اس سے ملاؤں گا اور جو تجھے قطع کر لے گا میں اسے پارا پارا کر دوں گا. اس حدیث میں بھی معنی سابق کی طرف اشارہ ہے کہ رحمت میں رقت اور احسان دونوں معنی پائے جاتے ہیں. تو رشتہ داروں کا خیال رکھا کریں, صلہ رحمی کیا کریں. تو آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو رقت والی صفت ہے, رقت والی خصوصیت ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے تبع مخلوق میں ودیت کر دیا ہے. مطلب مخلوق کی طبیعت میں نا اس کو ودیت کر دیا, ڈال دیا ہے. تو جیسے ماں اپنے بچوں پہ رحم کرتی ہے, باپ اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں, جانور اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں, یا انسان ایک انسان دوسرے انسان پہ رحم کرتا ہے, یا انسان جانوروں پہ رحم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے ان کے اندر رحم کا مادے کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے, اس کے اندر ڈال دیا ہے, کچھ نہ کچھ پورشن ڈال دیا. اور پھر فرماتے کہ اور احسان کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے احسان کو اپنے لیے خاص کر لیا. آگے وہ رحمان اور رحیم کے کو لے کے چل رہے ہیں. تو جس طرح لفظ رحم رحمت سے مشتق ہے یعنی رحم لفظ رحمت سے نکلا ہے, اس طرح کا وہ معنی جو لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ بھی اس مہنی سے ماخوذ ہے جو اللہ تعالیٰ میں پایا جاتا ہے. اور ان دونوں کے معنی میں بھی وہی تناسب پایا جاتا ہے جو ان کے لفظوں میں ہے. یہ دونوں فعلانوں و فعیل کے وزن پر مبالغہ کے صیغے ہیں, جیسے اگزامپل ندمان و ندیم. مطلب رحمان بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ انتہا درجے کا. ماشاء اللہ
پھر رحمان کا اطلاق ذات پر ہوتا ہے جس نے اپنی رحمت کی وسعت میں ہر چیز کو سنبھال لیا ہو، اور رحمان کا اطلاق اس ذات پر کیا جا رہا ہے جس نے اپنی رحمت کی وسعت میں ہر چیز کو سنبھال لیا ہو نا، ہر چیز پر رحمت، ہر چیز پر رحمت، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر اس لفظ کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ مثلا مطلب آپ کوئی کسی کا اگر نام رحمان ہے تو وہ اپنا نام رحمان ہی رکھ سکتا ہے، عبد الرحمان رکھ سکتا ہے۔ اور پھر وہ رحیم کے متعلق بھی یہی فرما رہے ہیں کہ رحیم بھی اسم حسنہ سے اور اس کے معنی بھی بہت زیادہ رحمت کرنے والے کے ہیں، اس لیے اس کا اطلاق بھی دوسروں پر جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن شریف میں رحیم کہا گیا ہے۔ تو اپنے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ غفور رحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حضور پاک نے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ، ایسے مہربان پیغمبر آئے ہیں ہمارے پاس، ماشاءاللہ۔ لوگوں تمہارے پاس تمہیں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان پر شاہ گزارتی ہے اور ان کو تمہاری بہبود کا بہت خیال ہے، اور مسلمانوں پر نہایت درج شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر آگے وہ رحمان اور رحیم کا فرق بتا رہے ہیں۔ بعض کے اقوال کے مطابق کہ رحمان اور رحیم میں کہ رحمان الدنیا ہوتا ہے اور رحیم الآخرت ہوتا ہے، کہ رحمان صرف دنیا میں اور رحیم آخرت میں ہے۔ اس کا کہ اگر رحمان کا لفظ دنیاوی رحمت کے اعتبار سے بولا جاتا ہے جو مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ بھی رحمت کی ہوئی ہے، ان کو بھی رزق دے رہا ہے، ان کو بھی ساری نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، مومن کو اور شاید مسلمانوں سے کچھ زیادہ عطا کی ہوئی ہوں، اور مومن پہ بھی اللہ کی رحمت ہے، تمام چیزوں پہ، دنیا کی ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ اور رحیم قربی رحمت کے اعتبار سے جو خاص مومنین پر ہوگی، مطلب باقی تو آخرت میں جب حساب کتاب ہو جائے گا تو سارے کافر تو جہنم واصل ہو جائیں گے، ان پہ تو کسی طرح کا رحم نہیں کیا جانا، تو رحیم ذات سے مومنین پر ہوگی آخرت کے دن۔ ماشاءاللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مومنین کے گھروں میں بائی ڈیفالٹ پیدا کر دیا، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں تھے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کی دلیل کے طور پر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 پیش کر رہے ہیں، رحمان اور رحیم کا فرق بتانے کے لیے کہ رحمان دنیا کے لحاظ سے اور رحیم آخرت کے لحاظ سے، اس کے لیے وہ آیت پیش فرما رہے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156۔ اور رحمتی کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہماری جو رحمت ہے وہ اہل و نااہل سب چیزوں کو شامل ہے، پھر اس کو خاص کر کے ان لوگوں کے نام لکھ لیں گے جو پرہیزگاری یعنی تقوی اختیار کریں گے۔ رحمتی واسعت کل شیء فساکتبوھا للذین یتقون میں اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں رحمت الہی عام ہے اور مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے، لیکن آخرت میں مومنین کے ساتھ مختص ہوگی اور کفار سے کلیتاً محروم ہوں گے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین۔ چلو یہ لیکچر بھی ختم ہوا، تو اس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے روٹ ورڈز سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ 3 روٹ ورڈز تھے، اسم والا اللہ کا اور رحم والا۔ تو امید ہے آپ کو
अल्लाह ताला हमें इसको समझने, इस पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा वो इंशाअल्लाह होगा सूरह फातिहा की आयत नंबर 2, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसकी तशरीह और तफसीर जो इमाम साहब ने इसके रूट वर्ड्स बताए होंगे उसको लेके चलेंगे, क्योंकि वह रूट वर्ड के मुताबिक सारी जो आयात होती हैं वो सारी पेश कर देते हैं, और कहीं कहीं पे वो पेश करते किसी के इकबाल या कोई हदीस या जो भी उनको मिल जाए लुग़वी माना बता के वो कुरान शरीफ की आयत तक आयत को बतौर दलील के पेश करते हैं कि इस आयत में इसका मफ़हूम ये बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे आगे दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और अगर वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं तो चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।